نیشنل پیس کمیٹی فار انٹرفیتھ ہارمنی NPCIHA، یہ امین شاہ کی نام سے تنظیم ہے. یہ جو ایک گورنمنٹ پاکستان میں رجسٹر تنظیم ہے. یہ ہم جو ہے 2006-7 سے اس مشن کو لے کر چل رہے ہیں، اور ہمارا جو مشن ہے کہ پاکستان کے اندر ہم امن چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں مذہبی مسلکی فساد نہ ہو، قومیتی عصبیتی فساد نہ ہو، اور تمام پاکستانیوں کے درمیان ہم آہنگی ہو، باہم محبت ہو، باہم اتفاق ہو، باہم یکجہتی ہو. اس حوالے سے الحمدللہ ہم نے پورے پاکستان میں بین المسالک، اتحاد بین المسلمین، انٹرفیتھ ہارمنی، بین المذاہب کے اوپر بہت سارے ہم نے پروگرامز کیے ہیں، سیمینارز کیے ہیں، ورکشاپ کیے ہیں، اور الحمدللہ اس میں ہمیں کامیابی بھی ملی. آج جو لوگ مسلکی فساد کرتے تھے یا ان میں ملوث تھے، وہ لوگ آج اتحاد بین المسلمین کی بات کر رہے ہیں اور پاکستان میں ہم آہنگی کی بات کر رہے ہیں، اور یہی ہمارا مشن ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جب تک تمام پاکستانیوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا نہیں ہوگی، یہاں شیعہ سنی فساد ختم نہیں ہوگا، یا مذہبی فساد ختم نہیں ہوگا، یا قومیتی عصبیتی فساد ختم نہیں ہوگا، اس وقت تک پاکستان آگے نہیں جا سکتا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن کے پاس اب بھی صرف 2 ہی کارتوس بچے ہیں. اس نے سارے کارتوس یوز کر لیے، سارے کارتوس استعمال کر لیے. ابھی ان کے پاس جو لاسٹ 2 کارتوس ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مذہبی مسلکی فساد ہو، اور دوسرا کہ قومیتوں کے اوپر فساد ہو، کہ یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچی ہے. تو انشاءاللہ العظیم اس پہ بھی ہم ورک کر رہے ہیں. ہم تمام پاکستانیوں کو ہم آہنگی کا پیغام دے رہے ہیں، اور تمام پاکستانیوں کو، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، یا قومیت کے حوالے سے سندھی ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، پٹھان ہو، مہاجر ہو، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر رہے ہیں. اور سب کو یہی پیغام دینا ہے کہ انشاءاللہ العظیم جس دن ہماری ہم آہنگی پیدا ہوگی، ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے، تو انشاءاللہ العظیم پاکستان دنیا کا نمبر 1 پاورفل ملک بن جائے گا. اچھا، کتنے یونٹ ہیں جو آپ کے کام کر رہے ہیں اس کے اندر؟ کتنی ہمارے یہاں بہت ساری الحمدللہ جو ونگیں ہیں جو ایکٹیو ہیں. مادر ونگ ہے، انفارمیشن ونگ ہے، یوتھ ونگ ہے، اور HRC ہیومن رائٹس کی ونگیں ہیں. اور الحمدللہ ہر علاقے میں اپنی اپنی ونگیں اپنا کام بہترین انداز میں جو کر رہے ہیں، اور عوام الناس کو بین المسالک کا، اتحاد بین المسلمین کا، اور باہم یکجہتی کا، باہم اتفاق کا پیغام دے رہے ہیں. اچھا، کیسے خیال آیا آپ کو اس حوالے سے؟ یہ تنظیم آپ نے جو بنائی ہے، مختلف تنظیمیں اور بھی کام کر رہی ہیں، پر اس میں کوئی ایسا ویژن نہیں ہے ان کا، تو آپ کو کیسے ذہن میں آیا یہ؟ دیکھو، اس کا اسٹارٹ جو لیا تھا، اس کے جو فاؤنڈر تھے وہ میرے ایلڈر برادر سید محمد امین شاہ راشدی تھے، اور آپ نے ہی اس تنظیم کو لانچ کیا، اور آپ ہی یہ وین لے کر آئے. اصل میں یہ جو وین تھا وہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا. جب آپ نے پاکستان کو آزاد کروایا تو اس وقت پارٹیشن کے ٹائم جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا، تو اس وقت کوئی شیعہ نہیں تھا، کوئی سنی نہیں تھا، کوئی پنجابی نہیں تھا، کوئی بلوچی نہیں تھا، سب پاکستانی تھے. انفارچونیٹلی اس کے بعد جو ہمارے سیاستدان یا جو بھی ایسے لوگ آئے جنہوں نے اپنے مفادوں کے لیے، اپنے ووٹ بینک کے لیے، اپنی یعنی مقصد کے لیے لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیا. کسی نے شیعہ سنی کو ڈیوائیڈ کر دیا، کسی نے سندھی پنجابی کو ڈیوائیڈ کر دیا، کسی نے بلوچی پٹھان کو ڈیوائیڈ کر دیا. اصل میں یہ وی این فاؤنڈر آف پاکستان کا تھا، جس کو ریوائیول دوبارہ جو زندہ کیا وہ پیر امین شاہ راشدی نے کیا. آپ کے اندر بھی آپ کے بھائی کا جو جذبہ تھا وہ جاری و ساری رہا. بالکل، یہ ایک میں تو اس کو پاک مشن سمجھتا ہوں، ایک میں اس کو وقت کا جہاد سمجھتا ہوں، اور الحمدللہ ہم جہاد کر رہے ہیں، اور الحمدللہ لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں، اور الحمدللہ اب دن بہ دن لوگ بھی باشعور ہو رہے ہیں. اچھا، آپ کی تنظیم سازی جو ہے وہ کتنے لیول پر ہے؟ پورے پاکستان لیول پر ہے یا مخصوص کچھ علاقوں کے اندر ہی ہے؟ یہ جو NPCIHA یہ الحمدللہ پورے پاکستان میں اس کا نیٹ ورک ہے، اور ابھی بھی جو 5 فروری جو کشمیر کے ڈے حوالے سے جو ریلیاں منعقد ہوں گی، تو انشاءاللہ العظیم پورے پاکستان میں NPCIHA کی جانب سے مور دین 500 جو ہم نے ایک اندازہ لگایا ہے کہ انشاءاللہ ریلیاں ہوں گی کشمیر کے حوالے سے. اس میں ریلیاں ہوں گی، پروگرامز ہوں گے، سیمینارز ہوں گے،
ورکشاپ ہوں گے، یعنی ہم ہر جگہ پہ انشاءاللہ العظیم NPCIH اپنا ایک کشمیریوں کے حوالے سے ایک یکجہتی کا پروگرام منعقد کریں گے۔ تنظیم سازی کے حوالے سے ابھی تک آپ کی تنظیم کے اندر کتنے لوگ مطلب شامل ہو چکے ہیں، اور اس کا جو کیا طریقہ کار ہے، اور لوگوں کا کیسا رجحان ہے، وقتاً وقتاً بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ الحمدللہ اب جو ایک ہم نے ایک اندازہ لگایا ہے کہ الحمدللہ 20 لاکھ تک ہمارے نظریاتی ممبر ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم اندازہ لگاتے ہیں ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر ولیج میں، ہر تعلقے میں، ضلع میں، ڈسٹرکٹ میں ہمارے جو الحمدللہ جس طرح ابھی ممبر ثابت تیز ہو رہی ہے اور جس طرح لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں، تو اس سے اندازہ لگا رہے ہیں ہم کہ انشاءاللہ یہ ابھی تو 20 لاکھ کا جو ہم نے ابھی آپ کو فگر بتائی، جو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر یہ انشاءاللہ مور دین 25 ہو جائے گی۔ تو لوگ اس میں آ رہے ہیں کیونکہ وین ہے یہ، اس میں کوئی کسی کا ذاتی وین نہیں ہے، اس میں وطن کا وین ہے، اس میں انسانیت کا وین ہے، اس میں ایک ایسا وین ہے جس سے ہم سب مل کر چلیں گے تو انشاءاللہ العظیم پاکستان میں ایک مضبوطی آئے گی، اور دشمن کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ یہاں آ کر ہمیں آپس میں لڑوائیں۔ ویسے بھارت کی طرف سے مسلسل جو ہے کشمیر پر جو ہے فرقہ واریت اور جارحیت کا جو سلسلہ جاری ہے، قتل و غارت وہاں جاری ہے، اس عمل کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ اقوام متحدہ کا کردار کیسا ہے اس حوالے سے؟ اقوام متحدہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ 5 جنوری 1949 کو ایک قرارداد اقوام متحدہ میں منظور ہوئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کشمیری اپنے مستقل کا فیصلہ خود کریں گے، اور آج تک 70-72 سال ہو گئے ہیں، وہ ریفرنڈم کیوں نہیں ہوا؟ کشمیریوں کو اس ریفرنڈم کا حق کیوں نہیں دیا گیا تاکہ وہ اپنے مستقل کا فیصلہ کر سکے؟ اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ کشمیریوں کے حوالے سے کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے، جبکہ وہاں ایسٹ تیمور یا ساؤتھ سوڈان میں جو ایک کرسچن کمیونٹی تھی، ان کے تھوڑے ہی مزاحمت کی وجہ سے ان کو آزادی مل گئی۔ یعنی اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ ایک کمیونٹی کو خاص اہمیت دے رہی ہے، اور جو مظلوم کشمیری ہیں ان کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور OIC سے بھی ہم اس حوالے سے ڈس اپوائنٹ ہیں کہ وہ بھی کوئی خاطر خواہ ایکشن جو نہیں لے رہا ہے کشمیر کے حوالے سے، کوئی اس کے لیے کوئی آواز بلند نہیں کر رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم بہت ڈس اپوائنٹ ہیں۔ NPCIH کے جو لاکھوں ممبرس ہیں، ہر سال کی طرح اس سال بھی پاکستان کے کونے کونے میں ان ایوری نک اینڈ کارنر آف دی کنٹری، پاکستان کے کونے کونے میں اپنے مظلوم کشمیر بھائیوں کے لیے اظہار یکجہتی کے حوالے سے ریلیاں منعقد کریں گے، پروگرام کریں گے، سیمینارز کریں گے، اور میرا خود جو پروگرام ہے وہ بھی انشاءاللہ کھپرو میں ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، اور وہاں بھی ایک بڑی ریلی جو نکلے گی۔ ہم سب کی یہی آواز ہے، ہم سب کی یہی ڈیمانڈ ہے، OIC سے یہ ڈیمانڈ ہے، UNO سے یہ ڈیمانڈ ہے، تمام ہیومن رائٹس تنظیمیں ان سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ خدا را مودی کے ظلم و ستم سے کشمیریوں کو بچایا جائے۔ آج کشمیر جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکی ہے، کشمیری اپنے گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ آج کشمیر کا جو آپ جائیں وہاں کی قبرستان بند ہے، وہاں کے مسجدیں بند ہیں، وہاں کی بازاریں بند ہیں۔ یعنی آج اگر کشمیریوں کا کوئی پیارا وفات بھی ہو جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے پیاروں کو اپنے گھروں میں ہی دفن کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں مسجدوں کو تالے ہیں، قبرستان کو تالے ہیں، اور آج کشمیر کا ہر گھر جو قبرستان بن چکا ہے۔ ہم اس کی شدید الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں، اور NPCIH کا ایک ایک ممبر 5 فروری کو یہ اعلان کرے گا کہ ہمیں اس چیز کی اجازت دی جائے، گورنمنٹ پاکستان سے یہ اپیل کرے گا کہ ہمیں جہاد کی پرمیشن دی جائے، تاکہ ہم اپنے مظلوم کشمیریوں بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، اور مودی اور RSS کے گنڈوں کو یہ بتائیں کہ پورا پاکستان بالخصوص NPCIH کے 20 لاکھ ممبر ہمہ وقت اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ آخری میرا آپ سے سوال ہوگا کہ ابھی پاکستانی قوم کو آپ کون سا میسیج دینا چاہیں گے کہ 5 فروری کے حوالے سے؟ کہ میں 5 فروری کے حوالے سے یہ پوری قوم کو میرا ایک میسیج ہے کہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں، اور پاکستان کا جھنڈا، کشمیر کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیں، اپنے گھروں کے اوپر پاکستان اور کشمیر کے جھنڈے جو آویزہ کریں،
اور دنیا کو بتائیں، سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، جہاں سے بھی ہو سکے اور جس فورم میں بھی آپ پہنچ سکے، جس اسٹیج پہ بھی آپ پہنچ سکے، اس اسٹیج سے مظلوم کشمیریوں کے لیے آواز بلند کریں۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awamiNewsHD.com۔